تصور کریں کہ ایک سرکاری دفتر میں ایک شخص اپنی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس نے ابھی ابھی ایک مجبور سائل کا ایک بالکل جائز کام کیا ہے، اور اس کام کے عوض اس نے ایک بھاری رقم وصول کر کے اپنی دراز میں رکھ لی ہے۔ اور ظاہر ہے اسے اس بات کی کوئی شرم نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں۔ پھر وہ بڑی عقیدت سے، یعنی بالکل معصوم بن کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے غیب سے رزق کا بندوبست کر دیا۔ او واو! یہ سن کر واقعی ذہن شدید الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک پڑھا لکھا باشعور شخص اتنی صفائی سے خود کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہی تو، وہ کس طرح ایک سریع جرم کو، میرا مطلب ایک رشوت کو اللہ کا کرم قرار دے کر رات کو سکون کی نیند سو لیتا ہے۔ دیکھیں، یہ انسانی ذہن کی سب سے حیران کن اور کسی حد تک خوفناک صلاحیتوں میں سے ایک ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں استحصال کرنے والا اندر سے یہ جانتا ہوگا کہ وہ ایک برا انسان ہے۔ صحیح، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اسے احساس جرم ہوتا ہوگا، اسے پچھتاوا ہوتا ہوگا۔ جی بالکل، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ شخص خود کو اپنی کہانی کا ہیرو یا کم از کم ایک انتہائی نیک اور مجبور انسان ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آج ہم جس تفصیلی جائزے میں اترنے والے ہیں وہ اسی عجیب و غریب نفسیاتی تضاد کی تہیں کھولتا ہے۔ ہمارے پاس آج جو تحریر موجود ہے وہ ایک انتہائی بصیرت افروز تجزیہ پیش کرتی ہے۔ ہاں، اور اس کا مقصد کسی ایک شخص کو نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ اس پوری نفسیات کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اس منقم نظام کو دیکھنا ہے جو رشوت جیسی چیز کو تحفہ، گفٹ یا غیب کا رزق قرار دے کر ہمارے معاشرے کی رگوں میں خون کی طرح دوڑا رہا ہے۔ جی، اور اس تحریر میں موجود ایک سچے واقعے کی مدد سے ہم جانیں گے کہ یہ سارا کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تحریر کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ جو لوگ رشوت کا مال کھاتے ہیں ان کے پاس اس عمل کو جائز قرار دینے کے لیے بڑی دلچسپ دلیلیں ہوتی ہیں۔ دلیلیں نہیں بلکہ بہانے کہہ لیں اوکے۔ ہاں، بہانے۔ وہ قسمیں کھا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے۔ یہ دعویٰ کہ میں نے کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کیا، دراصل اس پوری دفاعی عمارت کی پہلی اینٹ ہے۔ وہ خود کو اور دوسروں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہیں مل رہا ہے وہ دینے والے کی اپنی مرضی ہے، یعنی دینے والے کی خوشی کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اور اس طرح وہ اسے رشوت تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن رکیے، میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی واقعی اپنی خوشی سے کچھ دے رہا ہو؟ آپ کا اشارہ عام تحفے تحائف کی طرف ہے؟ جی، میرا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں گفٹس دینے کا تو ایک عام رواج ہے نا۔ اگر ایک افسر یہ استدلال پیش کرتا ہے کہ یہ فلاں صاحب تو میرے دوست ہیں، اللہ نے انہیں بہت دیا ہے اور وہ اپنی خوشی سے میرے بچوں کے لیے گفٹ دے جاتے ہیں، اور اگر اس افسر نے بدلے میں اس شخص کا کوئی ایسا کام کر دیا جو ویسے بھی جائز تھا، تو کیا ہم ہر چیز کو کرپشن کے خانے میں ڈال دیں گے؟ اچھا، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جسے اکثر الجھایا جاتا ہے۔ تحفے اور رشوت کے درمیان لکیر بظاہر باریک لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ بہت واضح ہے۔ وہ کیسے؟ مسئلہ نیت، وقت اور اس کے پیچھے چھپے مقاصد کا ہے۔ تحفے عموماً اس وقت نہیں دیے جاتے جب آپ کی کوئی اہم فائل اسی شخص کی میز پر دستخط کے لیے رکی ہوئی ہو۔ ہاں، یہ تو ہے، یہ تو سیدھی سیدھی ڈیل لگتی ہے۔ بالکل۔ تحریر جس مخصوص رویے کی نشاندہی کر رہی ہے اس میں ساحل کا کام 100% جائز ہوتا ہے، مگر اسے کروانے کے لیے، یعنی اس عمل کو تیز کرنے کے لیے جو قیمت چکانی پڑتی ہے، لینے والا اسے دوستوں کا تحفہ قرار دے دیتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص رات کے اندھیرے میں کسی کی دکان سے سامان چرائے اور پھر اس چوری کے مال کو غریبوں میں بانٹ کر اس پر صدقہ کا لیبل لگا دے۔ جی، اور خود کو محلے کا سب سے سخی اور نیک انسان سمجھنے لگے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن مجھے یہ بات ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ انہیں اس نام کو بدلنے کی، اس لیبل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی کیا پیش آتی ہے؟ یہ ساری گیم نفسیات کی ہے۔ یعنی کیا وہ واقعی اتنے معصوم ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی کھیل چل رہا ہوتا ہے؟ نفسیات کی دنیا میں اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک باقاعدہ اصطلاح موجود ہے۔ اسے کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ذہنی ہم آہنگی کا فقدان کہا جاتا ہے۔ اچھا، کوگنیٹو ڈسوننس، اس کا عام لفظوں میں کیا مطلب ہوا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا کوئی عمل اس کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں یا عقائد سے ٹکراتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک شدید اور تکلیف دہ بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب اسے اندر سے پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ جی، کوئی بھی انسان خود کو آئینہ دیکھتے وقت یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں ایک بدعنوان، ظالم یا کرپٹ شخص ہوں۔ ہر شخص کی اپنے بارے میں ایک تصویر ہوتی ہے کہ وہ شریف ہے، خاندانی ہے، ایک باعزت شہری ہے۔ بالکل۔ اب جب وہ کسی غریب سے اس کے جائز کام کے بدلے پیسے لیتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کی اس شریفانہ تصویر سے بالکل ٹکرا جاتا ہے۔ اور اس ٹکراؤ سے جو ذہنی اذیت پیدا ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے وہ حقائق کو ہی توڑ مروڑ دیتے ہیں۔ 100%۔ اس بے چینی کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے بچتے ہیں، یا تو وہ انسان وہ غلط کام کرنا چھوڑ دے اور رشوت لینے سے توبہ کر لے، جس کے لیے اسے اپنی لالچ کو مارنا پڑے گا، جو کہ مشکل ہے۔ ہاں، اور دوسرا اور آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اس عمل کا نام ہی ایسا رکھ دے جو اسے برا نہ لگے۔ جب آپ رشوت کو تحفہ اور کرپشن کو غیب کا رزق کہہ دیتے ہیں تو آپ کا احساس جرم فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے ضمیر کی آواز کو ایک خوبصورت لبادہ پہنا کر سلا دیتے ہیں۔ جی، وہ لوگ یہ جواز تراش لیتے ہیں کہ کام تو میں نے جائز ہی کیا ہے نا، کسی کا حق تو نہیں مارا، تو پھر یہ پیسے تو میری محنت کا انعام ہے۔ وہ یہ بنیادی بات بھول جاتے ہیں کہ جو کام جائز تھا وہ تو ان کی ڈیوٹی تھی نا، جس کی انہیں تنخواہ ملتی ہے سرکار سے۔ اس کے لیے کسی تحفے کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ یہ خود فریبی کی ایک انتہائی خطرناک سطح ہے، جہاں انسان بار بار جھوٹ بول کر خود ہی اس پر ایسا ایمان لے آتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ ہاں، اور پھر وہ اسی دھوکے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور زاویہ سامنے آتا ہے۔ یہ جو تحفے اور گفٹ ہیں جن کا ذکر تحریر میں کیا گیا ہے، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکتے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور نہ ہی عام لوگ اتنے فارغ اور سخی ہیں کہ سرکاری دفاتر میں جا کر بلا وجہ افسران کو تحائف بانٹتے پھریں۔ آج کے ماخذ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اور دانستہ حکمت عملی کام کر رہی ہوتی ہے۔ جی، اور یہیں سے بات انفرادی نفسیات سے نکل کر ایک منظم مافیا اور ایک باقاعدہ نظام کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ تحائف خود بخود نہیں آتے، ان کے لیے حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تحریر کے مطابق صاحب اختیار جان بوجھ کر لوگوں کے جائز کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ رکاوٹیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اصل میں وہ فائل پر کوئی ایسا اعتراض لگا دیتے ہیں جس کا سرائے سے کوئی جواز ہی نہیں ہوتا، یا پھر وہ سائل کو بار بار چکر لگواتے ہیں، آ جاؤ، کل آؤ۔ ہاں بالکل۔ جب یہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے ٹاؤٹ یا ایجنٹ متحرک ہو جاتے ہیں۔ سائلین تھک ہار کر مجبور ہو کر ان ٹاؤٹوں سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں رشوت دیتے ہیں۔ اور وہ ایجنٹ اپنا کمیشن رکھ کر باقی رقم اسی افسر تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی فائر چیف جس کا کام شہر میں آگ بجھانا ہو، وہ رات کے اندھیرے میں خود ہی لوگوں کے گھروں کو آگ لگانا شروع کر دے۔ اوہ باپ رے، یہ تو واقعی ایک بھیانک صورتحال ہے نا؟ تاکہ لوگ اس کے محکمے کی اہمیت مانیں، اسے آگ بجھانے کا پریمیم ادا کریں اور وہ ہیرو بھی بن جائے اور منافع بھی کمائیں۔ آپ کی یہ تشبیہ اس صورتحال پر بالکل پوری اترتی ہے۔ دراصل یہ افسران معاشیت کے ایک بہت ہی بنیادی اصول یعنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول اس مسئلے میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ایک جائز کام سیدھے طریقے سے بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جائے تو اس افسر کے دستخط کی مانگ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ دراصل ایک مصنوعی قلت یعنی آرٹیفیشل اسکیرسٹی پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، یعنی جان بوجھ کر کام روک دینا تاکہ اس کی اہمیت بڑھے۔ بالکل، جب جائز کام کی منظوری مشکل ہو جاتی ہے، اس کی قلت پیدا ہوتی ہے تو اس منظوری کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وہ رکاوٹ جو سائل کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ اس افسر کے لیے ایک بہت ہی کامیاب بزنس ماڈل ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے بزنس ماڈل میں ٹوٹ یعنی ایجنٹ کا استعمال کیوں ضروری ہے؟ افسر براہ راست پیسے کیوں نہیں لیتا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ کیا یہ صرف قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے ہے کہ کل کو کوئی چھاپا پڑے تو اس کے ہاتھ صاف ہوں؟ قانونی تحفظ یقیناً اس کی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی وجہ وہی نفسیاتی کھیل ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ یعنی اپنی نیک تصویر برقرار رکھنے کے لیے؟ جی،
وہ افسر جو خود کو شریف اور نیک سمجھنا چاہتا ہے وہ براہ راست کسی سے پیسوں پر بھاؤ تاؤ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خود لوگوں کی منتیں سنے گا اور ان سے پیسے اینٹھ گا تو وہ خود کو نیک کیسے ثابت کرے گا؟ یہ تو ہے، پھر تو وہ آئینہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو دراصل وہ درمیانی دیوار ہے، وہ بفر ہے جو افسر کو اس کے اپنے گندے کام کی غلاظت اور احساس جرم سے دور رکھتا ہے۔ افسر کے ہاتھ بظاہر صاف رہتے ہیں، شام کو اس کے پاس صرف ایک لفافہ آتا ہے، اور کیونکہ اس نے براہ راست کسی سے نہیں مانگا اس لیے وہ اسے بڑی آسانی سے دوستوں کا تحفہ قرار دے کر جیب میں رکھ لیتا ہے۔ کتنا خوفناک حد تک مکمل اور منظم طریقہ کار ہے۔ اور اس منظم نظام کو حقیقت میں کام کرتے دیکھنے کے لیے تحریر میں ایک ایسا زبردست اور آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ان تمام باتوں کو ایک ڈرامائی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہاں، وہ واقعہ اس پورے مضمون کی جان ہے کیونکہ وہ اس سارے نظریے کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ مصنف کا ایک بڑے سرکاری دفتر میں جانا ہوتا ہے۔ صبح صبح کا وقت ہے، دفتر کے باہر سائلین کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، اور لوگ بیچارے اپنی فائلوں کے ساتھ پریشانی اور امید کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ باری کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ بالکل۔ پھر دفتر کے سب سے بڑے افسر تشریف لاتے ہیں۔ ان کا حلیہ بظاہر بہت مذہبی، بریس اور باوقار ہے۔ چہرے مورے سے وہ انتہائی مہذب اور خدا ترس انسان لگ رہے ہیں۔ ایک آئیڈیل شخصیت۔ ہاں، وہ آتے ہیں اور اپنا کام شروع کرنے سے پہلے بڑی خوبصورت اور مشہور کن آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سناتے ہیں اور پھر بڑی لمبی اور جذباتی دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کے الفاظ سوچیں کیا ہیں؟ کیا الفاظ تھے؟ اے اللہ، ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم کسی فرشتے کے دفتر میں آ گئے ہیں۔ حقیقت میں انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ آج تو ہمارا کام منٹوں میں حل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایسی دعا کے بعد امید تو یہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ افسر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں، منظر یکسر بدل جاتا ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے وہ اپنے ذاتی اور خاندانی کام شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی دفتر کے وقت میں اپنے ذاتی کام؟ جی، اپنے بچوں کے اسکولوں اور کالجوں میں فون کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے محکمے کا روب استعمال کر کے سفارشیں کرتے ہیں، اور پھر جب آخر کار ان انتظار کرتے ہوئے سائلین سے بات کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کا رویہ انتہائی غیر مناسب اور تلخ ہو جاتا ہے۔ صبح کی دعا کے بالکل الٹ۔ بالکل برعکس، وہ صبح کی اس خوبصورت تقریر کے برعکس لوگوں کی اکثریت کی فلموں پر غیر ضروری اور بے تکے اعتراض لگا دیتے ہیں۔ فلموں کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ یہیں سے وہ تضاد پوری شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے، ان کی باتوں اور اعمال کا فرق۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک انسان جو ابھی چند منٹ پہلے اتنے خوبصورت الفاظ ادا کر رہا تھا، وہ اسی کرسی پر بیٹھ کر اس کے بالکل الٹ عمل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ کیا وہ اپنی ادا کی گئی دعا کے الفاظ کا مطلب نہیں جانتا؟ وہ تو آسانیاں پیدا کرنے کی دعا کر رہا تھا، اور عملی طور پر وہ لوگوں کی زندگی عذاب بنا رہا ہے۔ اس رویے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھیت کی ایک اصطلاح پر غور کرنا ہوگا جسے پرفارمیٹو پائٹی یعنی دکھاوے کی پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ اس مخصوص صورتحال میں وہ تلاوت اور وہ دعا کوئی روحانی عمل نہیں تھا، وہ دراصل ایک پرفارمنس تھی۔ یہ ایک سماجی بختر بند لباس تھا جو اس افسر نے اپنے گرد پہن لیا تھا۔ مطلب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان پر روب ڈالنے کے لیے ایک کردار ادا کر رہے تھے۔ بالکل۔ جب ایک شخص معاشرے میں اپنا امیج اتنا نیک، سخت گیر اور اصول پسند بنا لیتا ہے تو لوگ اس پر انگلی اٹھانے سے ڈرتے ہیں، کوئی اس کی نیت پر شک کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ اچھا، تو جب انہوں نے لوگوں کی فائلوں پر اعتراض لگایا تو لوگ یہی سمجھے ہوں گے کہ یہ تو قانون کے مطابق ہے۔ صحیح کہا۔ بظاہر وہ اپنے اسی اصول پسند کردار کو نبھا رہا تھا، وہ یہ تاثر دے رہا تھا کہ وہ قانون کا کتنا پابند ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں وہی رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا جن کا ذکر ہم نے ابھی پہلے کیا۔ یعنی اس نے اپنا کام کر دیا، اس نے رسد روک دی اور رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اب اس کے طریقہ واردات کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اگلا مرحلہ دراصل اس پورے ڈرامے کا نقطۂ عروج ہے۔ اب ذرا دفتر کے باہر کا منظر تصور کریں۔ وہ تمام لوگ جن کی فائلوں پر اس بظاہر اصول پسند افسر نے اعتراض لگا دیا ہے، وہ مایوس اور ڈرے ہوئے دفتر کے باہر کھڑے ہیں۔ ان کا کام تو لٹک چکا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اب کیا کریں۔ ایسے میں اس شدید مایوسی کے عالم میں ایک شخص مسیحا بن کر ایک خدائی خدمتگار کے روپ میں ان کے پاس آتا ہے۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس نفسیاتی کھیل کا سب سے دلچسپ اور گھنونا حصہ شروع ہوتا ہے۔ وہ نام نہاد ہمدرد ان مجبور لوگوں کی پریشانیاں سنتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول بولتا ہے، اور پھر دبے لفظوں میں انہیں مسئلے کا حل یعنی رشوت دینے کا راستہ بتاتا ہے۔ جو کہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ اس کارندے کے الفاظ ہیں۔ وہ کارندہ ان مایوس لوگوں سے کہتا ہے، بھائی صاحب، بڑے صاحب انتہائی ایماندار اور بہت سخت ہیں، ان سے کام نکلوانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اوہ، کتنی مکاری ہے اس جملے میں۔ اب آپ اس جملے کی طاقت دیکھیں۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ بعد میں یہ راز کھلتا ہے کہ یہ ہمدرد کوئی اور نہیں بلکہ اسی ایماندار بڑے صاحب کا اپنا پالا ہوا کارندہ تھا۔ ان کا اپنا ذاتی ٹوٹ۔ یہ استحصال اور بھٹا کھوری کی ایک باقاعدہ ماسٹر کلاس ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ منظم کرپشن صرف پیسوں کا لین دین نہیں ہے، یہ ایک مکمل اور انتہائی نفیس مارکیٹنگ ٹیکٹک ہے۔ میں یہاں رک کر اس بات کو واقعی سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹوٹ افسر کی ایمانداری کی تشہیر کیوں کر رہا ہے جبکہ وہ خود اس کے لیے رشوت اکٹھی کر رہا ہے؟ اس سے اسے کیا فائدہ؟ یہی تو اس سارے کھیل کا ماسٹر سٹروک ہے۔ ٹوٹ کا یہ دعویٰ کہ افسر سخت اور ایماندار ہیں، دراصل رشوت کا پریمیم وصول کرنے کا، یعنی اس کا ریٹ بڑھانے کا طریقہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظام میں ایمانداری کی شہرت کو بھی بیچا جاتا ہے۔ 100% بیچا جاتا ہے۔ ذرا نفسیاتی طور پر سوچیں، اگر ٹوٹ ساحل سے یہ کہے کہ اندر بیٹھا ہوا افسر کرپٹ ہے اور پیسے کھاتا ہے، تو ساحل سمجھے گا کہ یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو چند 100 روپوں یا معمولی پیسوں میں ہو جانا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن جب ٹوٹ یہ کہتا ہے کہ افسر بہت ایماندار اور سخت ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایماندار انسان سے اصول توڑوانے کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے اس خطرے کی قیمت بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اس بیان سے سائلین نفسیاتی طور پر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ کر کہ واقعی کوئی بہت بڑا اور ناممکن کام ہو رہا ہے، اپنی جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے وہ اس ایماندار افسر کے قدموں میں دھیر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل سرکل ہے، ایک انتہائی بھیانک چکر جس میں ہر شخص اپنا کردار کتنی مہارت سے ادا کر رہا ہے۔ ہاں، افسر اندر کرسی پر بیٹھ کر پرہیزگاری کا اصول پسندی کا ڈرامہ کرتا ہے اور دانستہ طور پر قانون کی آڑ میں لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور باہر اس کا ایجنٹ، اس کا ٹاؤٹ، اسی افسر کی ایمانداری کا خوف دلا کر ان سائلین کی مجبوری کا سودا کرتا ہے اور ان سے بھاری رشوت اکٹھی کرتا ہے۔ پھر شام کو وہی بھاری رقم ایک لفافے کی شکل میں افسر کی جیب میں جاتی ہے، جسے وہ غیب کا رزق، اللہ کا کرم اور دوستوں کا تحفہ سمجھ کر انتہائی سکون کے ساتھ کھا لیتا ہے۔ اس کا ضمیر مکمل طور پر مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس نے بظاہر نہ تو کسی سے پیسے مانگے اور نہ ہی اس کا ظاہری مذہبی امیج خراب ہوا۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو اور ماخذ کے اس تجزیے نے کتنی خوبصورتی سے اور اتنی ہی بے رحمی سے اس پورے ڈرامے کا پردہ چاک کیا ہے۔ واقعی تحریر نے ہر پہلو کو بخوبی اجاگر کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے بظاہر نظر آنے والی نیکی، پرہیزگاری اور قانون کی پاسداری کے پیچھے استحصال کا ایک کتنا مضبوط اور ظالمانہ نظام کام کر رہا ہے۔ یہ تحریر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم چیزوں کو، لوگوں کو اور نظام کو صرف ان کے ظاہری خول اور ان کے الفاظ سے جج نہ کریں۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے تاکہ ہم اپنے ارد گرد موجود معلومات اور لوگوں کے بارے دعووں کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ ظاہری پرہیزگاری اور عملی اخلاقیات کے درمیان جو ایک گہرا فرق ہے، اسے سمجھے بغیر ہم ایسے منظم استحصال سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ جب کوئی نظام غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اکثر کوئی نہ کوئی مفاد چھپا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس سب کے بعد ماخذ کے آخر میں مصنف نے ایک بہت ہی بنیادی مگر چپتا ہوا سوال اٹھایا ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کر کے کسے دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کو یا خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یا حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو ایک ایسے فریب میں مبتلا کر رہے ہیں جس کا انجام معاشرے کی مکمل تباہی ہے؟